السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقوں سے، مختلف ذہنیت سے بنایا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ اس دور کے اندر ہمارا معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ غلط راستے پر جا رہا ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن پھر ہماری سوچ کے اندر فرق ہے کہ یہ معاشرہ غلط جا رہا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے صحیح کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوستو، اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے انسان اپنی طرف سوچے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لے لو، اپنے گھر کی خبر لے لو، اپنے نفس کی خبر لے لو، اپنی جان کی خبر لے لو، اپنی ملکیت کی خبر لے لو، اپنے کاروبار کی خبر لے لو، اپنی نوکری کی اور تجارت کی خبر لے لو۔ سب سے پہلے یہ کام کر لو۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں خراب ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں آفس والے صحیح نہیں ہے، اور پورا معاشرہ گندہ ہے، وہ اس طرح کا، وہ اس طرح کا۔ دوستو، تو لیکن اپنی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم نے اگر بھلائی سوچنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی خبر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے، اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہارا نقصان کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اس میں سے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ہم نے دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کے متعلق فرمائی کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، تم میں سے کوئی دیکھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب نازل فرما دے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو صحیح ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسی طرح اپنے آپ کو ٹھیک کیا، پھر جا کے صحیح بنے۔ اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی کہتا پھر رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، تو وہ خود ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہ خود ٹھیک نہیں ہوا۔ دوستو، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، کہ میرے اندر کون سی خامی ہے، میرے اندر گھر کے اندر کون سی غلاظتیں ہیں، میرے گھر کے اندر کون سے رواج ہیں، میں جو سروس کر رہا ہوں وہ حلال کمائی کی ہے کہ حرام کی ہے، میں جو نوکری کر رہا ہوں اس میں میں رشوت لے رہا ہوں، سود لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا ہوں، یا اس کو میں نے آج چھوڑ دیا۔ دوستو، ہم نے پہلے اس کو روکنا ہے۔
ہمیں اپنی اگر فکر ہوگی تو پھر دوسروں کی فکر بھی ہوگی، لیکن ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود اپنے آپ پر جو ہے اس کو مسلط نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، حضرت حذیفہ کا بھی پتا، حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ گئے تو ان کو خیالات آنے لگے دوسرے تیسرے، تو وہ بھاگتا بھاگتا حضور علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے۔ حضور کا صحابی ہے اور اتنی اس کو اپنی پریشانی ہے، اپنے نفس کی، اپنی جان کی، کہ یا رسول اللہ میں کہیں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضور رسول کیا ہوا حنظلہ؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے کہ دوزخ اور جنت میرے سامنے، ہمارے سامنے ہے، فرشتے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اور جب آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ خیال نہیں رہتا، تو ہمیں یہاں آ کر ایک خیال، وہاں آ کر دوسرا خیال، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کی بات ہے، ٹائم کی بات ہے، وقت کی بات ہے، کہ آپ اگر میرے جس مجلس میں بیٹھے ہیں اگر اسی طرح ہی آپ ہمیشہ کی طرح ہو جائیں تو پھر تو آپ کے ساتھ جو ہے فرشتے آپ کو سلام کریں ہاتھ میں۔ تو دوستو یہ مجلسیں ہماری دین کی ہیں، یہاں ہمیں اللہ یاد آتا ہے اور آنا بھی چاہیے دوستو۔ جب ہم ایسی مجلس میں آ جاتے ہیں، شیطان کے راستے سے کٹ کر آ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اتنا ٹائم قیمتی ہے آپ کا اور ہمارا، وہ ہم سارا قربان کر کے ایک مسجد کے لیے آتے ہیں، سادہ سا مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 10 منٹ پہلے آتے ہیں تو کوئی دین کی بات سن کر آئیں، لیکن اپنے آپ کو یہاں سے مٹا کر جائیں دوستو، اپنے آپ کو میں کر نہ جائیں۔ جو ساتھی یہاں سے جائے سمجھے کہ مجھے وہ جو ہے صفت صحابہ والی مجھے نصیب ہو جائے، وہ نہ ملے اس کو چوتھائی ہو جائے، وہ نہ ملے اس کا 40% 40واں حصہ ملے، ایمان میرا پکا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ آپ منافق نہیں ہے، یہی ایمان پکا ہے۔ دوستو ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں واعظ اور نصیحت بھول جاتی ہے، ہمیں وہ رشتہ دار یاد آتے ہیں، ہمیں حرام کی کمائی یاد آنے لگتی ہے، ہمیں جھوٹ یاد آنے لگتا ہے، ہمیں غلط باتیں کرنا یاد آتی ہیں، ہمیں جو رسم و رواج ہیں، پھر منگنیاں، شادی، بیاہ، ڈول ڈمکے سارے یاد آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہاں رہنے دو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی دعوت پر گئے، میں نے کبھی سنایا بھی تھا، بزرگ تھے وہ کسی کی دعوت پر گئے، اس دعوت میں بیٹھے تو کوئی لڑکا تھا تو اس کو کنگن پہنے ہوئے تھے، مرد لڑکا تھا، چھوٹا سا لڑکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں کنگن کس نے پہنائے ہیں؟ تو اس کے ابو نے کہا کہ جی اس کی نانی نے اس کو پہنا دیے، جیسے آپ راکھی باندھتے ہیں نا، راکھی ابھی بھی اللہ کرے گا کچھ نہ کچھ دوستوں کو باندھی ہوئی ہوگی بازو میں۔ دوستو یہ حرام ہے، اس کو نہ باندھیں، بہن نے بندوا دی، دوست نے بندوا دی، کسی نے پڑھ کے پھونک کے اور تمہیں باندھ دیا۔ بھائی پرندوں نے تو کبھی تعویذ نہیں باندھے، تعویذ جائز ہے چھوٹے بچوں کے لیے، حضور علیہ السلام نے باندھے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ بڑے ہو کر بھی آپ گلے میں تعویذ پڑے ہوں، آپ کے بازو میں یہ کالے کالے رسیاں ڈوریاں پڑی ہوں، جب آپ میلے پر جائیں، بھٹائی پر، شاہ قلندر پر، کسی اور پر، وہاں سے وہ تاگے لے آئیں، کچھ اپنے لیے، کچھ گھر والوں کے لیے، کچھ دوستوں کے لیے۔ دوستوں یہ شرک ہے، یہ نہ کریں، سیدھے سادے مسلمان بن جائے، اللہ سے مانگے بس۔ ایک صحابی ہم تو کتنے جتن کرتے ہیں، ایک صحابی یا رسول اللہ مجھے فقر اور فاقے نے پریشان کیا ہو، بڑا مسکین ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کام کر کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں سلام کر، گھر میں جا کے سلام کر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اگر کوئی گھر میں نہ ہو، گھر خالی ہو، تو اپنے آپ پر سلام کر، پھر بھی سلام کر، سلام کر، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. آپ اس طرح کریں گے نا، حدیث سنا رہا ہوں دوست، کتنی اچھی بات سنا رہا ہوں. آپ کو سونا اور چاندی ہاتھ پہ تو میں نہیں دے سکتا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ پر چاندی اس صحابی کے پر نہیں رکھا، پیسے نہیں رکھے، درہم نہیں رکھے، اشرفیاں نہیں رکھی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا صحابی کا کہ میرے اللہ کو جو قبول ہے، جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائے. گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. اور جو نیک بندے اللہ کے یہاں رہتے ہیں نا، نیک بندے، چونٹیاں ہیں، باقی چیزیں ہیں، جنات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گھروں میں جگہوں میں رہتے ہیں دوستو. آپ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں. کہتے ہیں یہ صحابی چلا گیا، اللہ نے اس کی مسکینی کو دور فرما. کتنی بڑی بات دوستو. تو یہ صحابہ نے اپنے آپ کو جب مٹایا، ہم تو کہتے ہیں کہ جی میں ڈی سی، میں آفیسر، میں فلاں کا بیٹا، میں مفتی کا بیٹا ہوں جی، بڑا آپ اس کا ادب کرتے ہیں کہ فلاں مفتی کا بیٹا ہے جی، ہمارا وہ شہزادہ آیا ہے، خانوادہ ہے، اس کو آپ اکرام بھی کریں گے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مولوی یا کوئی ایسے کوئی عہدے والا کوئی سامان لینے جائے تو اپنا تعارف نہ کروائے کہیں جا کر، کیونکہ وہ پھر اس کی رعایت کریں گے کہ فروٹ تھوڑا سا مفتی صاحب کو سستا دے دیں. آج کل تو گلا سڑا دے دیتے ہیں، ویسے بڑا احترام کرتے ہیں، مولویوں کا تو خصوصاً احترام کرتے ہیں. وہ بھی اپنا تعارف نہ کروائے، اپنے پیسے پورے دے کر آئے. کبھی کوئی ایسے پیار محبت میں دے دے تو اس کو کہے بھئی دیکھیں روزانہ یہ کام نہیں چلے. ہم تو کسی کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں دے دو، وہ تو بیچارے دے دیتے ہیں دل سے، ان کو تو اللہ اجر دے گا اور اس کو ڈنڈے لگائے گا قیامت کے دن، یہ مانگنے گیا تھا اس سے.